لیکن سر یہ جو سیاسی قیدی آج ہیں اس معاملے کو کہیں نہ کہیں تو سیٹل کرنا پڑے گا نا راجہ صاحب. دیکھیں میں کاشف بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یقینی طور پہ معاملات سیٹل ہونے چاہیے. میرے حلقے میں مجھے بڑے تحفظات ہیں اور میں نے اپنا بھی کام مکمل کر لیا ہے. میرے پاس 15-20 ہزار ووٹوں کا آگے پیچھے معاملات ہیں, لیکن میں وہ یہاں پر کرنے سے مجھے فائدہ نہیں حاصل ہوگا. میں لے کے جاؤں گا وہ ٹرائبونل میں اور یہ معاملہ سیٹل کرنا پڑے گا. شکست تسلیم کرنی تھی معاشی صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا کام مکمل کیا ہے. جو چیزیں آئیں گی میں ٹرائبونل میں لے کے جاؤں گا, جو میرا متعلقہ فورم ہوگا میں وہاں پہ لے کے جاؤں گا. یہاں پہ ذاتیات پہ میں بات نہیں کروں گا. میں نے تو اس کو مبارک دی. کتنی کنوینئنس کی بات ہے نا یہ. ہمیں ہمارے لیے کتنا کنوینئنٹ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے ہر چینل پہ بیٹھ کے, اور میں آپ کو اگر کہیں تو میں بھی سنا دیتا ہوں, پریس کانفرنسز میں دھاندلی کے الزامات, دھاندلی ہوئی ہے, یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, سلیکٹر پیچھے بیٹھے. آج آپ کہتے ہیں جی ہم ٹریبونل میں جائیں گے, میں صدقے جاؤں, بٹ یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. کاشف بھائی پچھلی دفعہ بھی جب دھاندلی ہوئی ہم نے کہا آج بھی یہ کون سے باز آ رہے ہیں, یہ تو وہی ان کا ٹیمپرامنٹ ہے. اور میرے خیال سے ہم تو ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ یہ آگے سے یہ چیز چلے گی اور یہ کنٹینیو ہوگی. یہ اسمبلی میں بھی آپ کو نظر آئے گا, یہ پنجاب اسمبلی میں بھی نظر آئے گا, قومی اسمبلی میں بھی نظر آئے گا. ہمارے لوگوں کو یا ہماری جماعت کا یہ مقصد ہوگا کہ ہم ملک کی اور قوم کی خدمت کریں. جس مسائل میں پاکستان اس وقت مبتلا ہے ان مسائل سے مرکز میں بھی بیٹھ کے مرکزی حکومت کام کرے اور ڈلیور کرے, صوبے میں بھی جو چیف منسٹر ہے ان کی پوری ٹیم کیبنٹ بیٹھ کے کام کرے اور لوگوں کے مسائل حل کرے. جو یہ لڑائیاں ہیں, جو جھگڑے ہیں کہ ہمیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, دھاندلی ہوا, یہ لڑنے کے لیے ہماری علیحدہ ہم بیٹھے ہیں نا, یہ ہم چیزیں کر لیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ حکومت کو ڈلیور کرے. کائرہ صاحب کوئک رسپانس میں علی ظفر صاحب کے پاس. آپ درست کر رہے ہو یہ بات کہ ہم اپنے ذاتی ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہے, اور کل ہم کچھ اور کہہ رہے تھے, آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ میرے بھائی علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 2018 کے الیکشن کے بارے میں یہ بھی ان کے سوالات بھی کچھ اور طرح کے تھے. جب ہم سوال اٹھاتے تھے تو آپ اور یہ کہتے تھے کہ وہ ٹریبیونل ہیں, وہ عدالتیں ہیں, وہاں جائیں. ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے, اور سارا سچ آپ سے بھی نہیں بولا جاتا. یہ باتیں درست ہوتی ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ذاتیاتی ایشو جو ہے یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ نہ کریں. ورنہ یہ بات درست ہے کہ آپ کے اپنے پروفیشن کے بارے میں باتیں آئیں گی تو ساری باتیں آپ بھی نہیں کر پائیں گے. علی ظفر صاحب سے میں نے گزارش کی نا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن اچھا نہیں کر رہا اور فیئر نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے, اور آپ بھی کہہ رہے ہو. تو کل آپ ہی کہہ رہے تھے جب ہم کہہ رہے تھے کہ جی یہ صاحب میں اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی میں آپ کی بات نہیں کر رہا, بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ, آر یو ٹاک اباؤٹ می یا جنیرک بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. I'm not talking of کاشف عباس. میڈیا کہہ دیا کرے کیونکہ سر میں الیکشن والے دن دھاندلی کی بات کرنے پر میرا جس سے پھڈا ہوا تھا کہیں گے تو میں ٹی وی پر بتا دوں گا آپ کو کہ ان کا فون آیا تھا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پتا ہے سو میں اس لائن میں نہیں ہوں, جس لائن میں اگر دھاندلی نظر آ رہی ہوتے پر میں کہوں کہ نہیں بالکل کوئی نہیں ہوئی, صاف صفاف الیکشن ہوا. کاشف میں میڈیا کا ذکر کر رہا ہوں یار. میں تو پہلے کروں نا کہ میڈیا میں بیٹھ کے پرسن نہ میں اپنا ڈسکس کروں گا نہ آپ کا کروں گا. ٹھیک ہو. علی ظفر صاحب, کائرہ صاحب کی بات میں آپ سے ویسے بھی یہ پوچھنا چاہتا کہ 2018 میں آپ بینیفیشری تھے, آج آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم تو ہماری سیاست کی بڑی پرانی گیم چلتی رہتی ہے, لیکن ہاؤ ڈو یو چوز ٹو ٹیک اٹ فارورڈ؟ کیا اسی طرح جس طرح پہلے ہوا تھا اب بھی یہی ہوگا؟ اسمبلیوں کے اندر ایک بڑی رقص ہوگا, نعرے بازی ہوگی, گرما گرمی ہوگی, اور ہمیں وہی پالیٹکس سڑکوں کی اور پارلیمنٹ کے اندر احتجاج نظر آئے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھ کر کچھ بات چیت کرنی پڑے گی, کوئی گرینڈ ڈائلاگ کرنا پڑے گا اس پر؟ نہیں دیکھیں, اس وقت جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستان کے سامنے کرائسز ہیں. اکنامک کرائسز ہے, ہیلتھ کرائسز ہے, ایجوکیشن کرائسز ہے, لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں پاکستان سے, وہ ایک کرائسز ہے, ایگریکلچر کرائسز ہے, واٹر کرائسز ہے. بہت اہم اور مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں اور پڑیں گے جو بھی حکومت سازی, جو بھی حکومت میں آتے ہیں. لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پیچھے اس حکومت جو بھی آتی ہے اس کے پیچھے لوگوں کا اعتماد نہ ہو, لوگوں کا کانفیڈنس نہ ہو, لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ ہو, تو یہ جو اہم فیصلے ہیں اور لیکن یہ تو پھر 2018 کے الیکشن میں آپ کے جیتنے پر بھی بڑے سوالیہ نشان تھے نا, کہ پیچھے بہت کچھ ہوا. آپ درست کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی بڑی مینڈیٹ تو آپ کو یہ معاملہ چلتا رہے گا. سو اس لیے اس کو فکس کرنا ہے بجائے اس کے. ہم نے ایک فرق ہے جی,
ایک فرق ہے کاشف صاحب جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تو یہ سچویشن ہے کہ سٹولن مینڈیٹ ہے، وہ ہر کوئی مان رہا ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی، پوسٹ پول ریگنگ بھی ہوئی، اور ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک عجیب کنفیوژن سی ہے، ایک ابہام ہے کہ کوئی مسئلہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ کوئی سولوشن، کوئی حل ہوگا اس مسئلے کا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں ہم آئے تھے تو ہم نے ایک الیکشن ریفارم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ ای وی ایمز لے آئیں، الیکٹرانک مشینیں لے آئیں، آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ اور بیٹھ کے کوئی ایسی سولوشن ڈھونڈیں، ایسا حل ڈھونڈیں کہ الیکشن جو دھاندلی لوگ کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے، وہ پاسبلٹی ہی نہ رہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا جا سکے۔ سر لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے، بیٹھی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کے جذبات بھی اچھے ہیں، لیکن یہاں پر ہر دفعہ طریقہ نہیں، مطلب فارم 47 کس نے سوچا تھا کہ 45 کچھ بھی ہو 47 ہو جائیں گے اور کل کوئی اور طریقہ نکل آئے گا۔ اٹ از دا سیم ایز، آپ کو یاد ہوگا میں اس ٹائم بھی کہتا تھا جب نو کانفیڈنس آئی تھی اور وہ ایک رولنگ دے دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے کہ جناب جو مرضی ہو، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ سو یہ ان چیزوں کو فکس کرنا ہے، اور یہ پرابلم ہمارے سسٹم کا یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہے وہ اب اس کو کہے گا یہ سست روی سے چلے، اور جو اس سارے کا ڈسا ہوا ہے وہ کہے گا کہ اب جلدی جلدی ہم اس چیز کو ٹھیک کریں۔ یہ رولز ریورس ہوتے رہتے ہیں، خواہشات ریورس ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی، لیکن نظام ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔